السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے بھیم، آداب۔ آج شہریان ناندیڑ کے لیے، محبان مجلس کے لیے اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا لمحہ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے منتظر تھے اس بات کے کہ مجلس اتحاد المسلمین اپلیکیشن فارم یا درخواست فارموں کو یا اچھک امیدواروں کے فارموں کو کل سٹارٹ کرے گی۔ تو الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے۔ آج 13 دسمبر سے لے کر 17 دسمبر تک جتنے بھی خواہش مند امیدوار ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر قباء مسجد پر صبح 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ جن وارڈوں میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے۔ میں سید معین فیروز لالہ صاحب، مرزا امجد بیگ صاحب کہ آئیے، آپ کی خواہش کا اظہار کیجیے، مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر سے آپ فارم موصول کیجیے، درخواست فارم بھریے اور 17 تاریخ کی شام میں 6 بجے تک تمام درخواست فارموں کو آپ کو لا کر جمع کرانا۔ کئی پربھاگ ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے زائد پربھاگ ایسے ہیں جہاں سے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ لڑنا چاہتے ہیں، اچھک ہے۔ کئی لوگ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہیں، دلت ہے، ہمارا مراٹھے بھائی ہے، ہندو بھائی ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے الیکشن میں حصہ لڑے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بار آپ دیکھیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا جو موقف ہے وہ بہت طاقتور موقف ناندیڑ میں آپ کو نظر آئے گا، اور سبھی ذاتی برادری اور تمام مذاہب کے لوگ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج پر آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیے، شروعاتی دور میں مجلس اتحاد المسلمین پر یہ ٹیگ لگا ہوا تھا کہ مجلس صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے مہاراشٹر بھر میں 2012 کے بعد سے لے کر آج تک کئی ایک ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر مسلمز، دلت، مراٹھا، او بی سیز، ہمارے کئی ہندو بھائی جیت کر آئے ہیں۔ تو موقف تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگ الحاج برسہ اسدالدین اویسی صاحب کی خدمات کو، جناب امتیاز جلیل صاحب کی خدمات کو، مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کو اور سوچ و فکر کو دیکھ رہے ہیں آج، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے نگر پریشد کے الیکشن میں حصہ لیا تو کئی نگر ادھیکش مسلمان نہیں ہیں، مراٹھا بھی ہے، دلت بھی ہے، او بی سیز بھی ہے، تو کئی ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کا رزلٹ تو آپ کے سامنے رہے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین سے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر سماج کے لوگ بھی چن کے آئیں گے۔ تو وہی موقف ناندیڑ کے اندر بھی ہے۔ الحمدللہ سوچ بدل رہی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے مثبت ہو، مثبت سوچ کے ساتھ پالیٹکس ہو، وکاس کے ساتھ ہو۔ لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لوگ کام چاہتے ہیں، لوگ اپنے ایریے کے اندر وکاس چاہتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ کے ساتھ چلنے والے لوگ نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اب کی بار میں کئی ایسے وارڈ ہیں جہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی مجلس اتحاد المسلمین سے، مجلس کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ابھی بھی ہم نے الیکشن کو فیس کر کے ابھی آ کر بیٹھے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں الیکشن میں ہم نے نگر پریشد کے حصہ لیا تھا۔ فائنینشلی ہمارے لوگ طاقتور نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی سوچ، عوام کے نظریات، الحمدللہ ہم نے ان کے دلوں کو جیتا، ان کی سوچ کو جیتا، ان کی فکر کو جیتا، اور ہماری اور ان کی فکر اور ان کے نظریات ایک جیسے نظر آئے۔ تو آپ رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جبکہ پیسوں کا بھرپور استعمال کیا گیا نگر پریشد کے الیکشن میں، ہر ایک نے پیسہ لگایا،
چاہے جتنی بھی پارٹیاں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالی رزلٹ اور نتائج بتائیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارا کرائیٹیریا، ہمارا موقف ایک ہی ہے، عوام کا کام، عوام کے کام کو اولین ترجیح دی جائے۔ ایریے سے لوگ بدزن ہو چکے ہیں، برسہ برس سے جو لوگ جیت کے آ رہے ہیں، خاص طور سے مسلم بہول علاقوں کے اندر، دلت بہول علاقوں کے اندر، آج اس ایریے کے اندر جو وکاس جس ٹائپ کا ہونا چاہیے تھا 2% بھی نہیں ہوا، تو لوگوں کی ناراضگی ہے۔ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو چنا کے لایا تھا وہ نااہل ثابت ہوئے، ان کا پیسہ کام نہیں کرے گا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے، جیت کے آئیں گے انشاءاللہ۔ برسا اسدالدین اویسی صاحب، میں سید معین، فیروز خان لالا صاحب، مرزا امجد بیگ صاحب، ہم 2009 سے چلا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے تھے اشوک چوہان کو دیکھیے، اس کے سوچ کو، اس کے نظریات کو، اس کی فکر کو دیکھیے، اور عملی طور سے یہ اشوک چوہان جو کانگریس میں سیکولر پارٹی کے طور پر آج بات کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ کس کا کام کر رہا ہے۔ ہم نے بارہا عوام کو اس چیز سے آگاہ کیا، لیکن آج تو عوام کے درمیان میں سے، عوام کے اور عوامی لیڈرز کے بیچ کا جو پردہ تھا، آج یہ تمام نگر پریشد کے الیکشن میں پردہ ہٹ گیا اور نقاب ہٹ گیا، تمام چہرے سامنے آ گئے۔ وہ چہرے جو کل تک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سیکولر ہیں، وہ چہرے، وہ نقاب جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سیکولر پارٹی کے ساتھ میں ہیں، تو آج ان کے چہرے کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جو لوگ بی جے پی کی تائید کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں وہ گھومے، جو لوگ بی جے پی میں ہیں ان کے ساتھ گھومے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو تجزیہ تھا، ہماری جو دور اندیشی تھی، ہم نے وقت اور حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے بار بار عوام کو آگاہ کیا، لیکن یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کو دھوکہ دیے، ان کا نقاب ہٹ گیا، ان کے چہرے سامنے آ گئے کہ یہ فاشسٹ طاقتوں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ مسلم دشمن عناصر کے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ دلت ویرودھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب کھل کر آنے والے مہانگر پالیکا کے چناؤ میں عوام دے گی، اور یہاں پر انشاءاللہ تعالی پوری طاقت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ جناب امتیاز جلیل صاحب، وارث پٹھان صاحب، بہار کے ہمارے تمام ایم ایل ایز، جناب برسا اسدالدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، سبھی قائدین یہاں پر انشاءاللہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین 2012 اور 17 سے اچھا یہاں پر رزلٹ دے کے بتائے گی نامیر کے اندر۔ لوگ بیگ صاحب کے پاس، لالا صاحب کے پاس، میرے پاس بھی آئے ہیں، تو ہم نے ہمارے قائدین تک ان تمام باتوں کو پہنچایا ہے، اور بہت جلد آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو بھی طے ہوگا۔ شخصی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے الائنس سے لڑنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا پارٹی سے؟ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، پالیٹکس میں آپ کتنے طاقتور ہیں وہ معنی رکھتا ہے۔ جب آپ طاقتور ہوں گے تو آپ کے ساتھ جڑنے والے، ان کو بھی لگے گا کہ ان کی طاقت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ بھی سوچیں گے آنے والے لوگ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، وہ دیکھ کر انشاءاللہ تعالی ہمارے قائدین کی ایما کے بعد ہی طے کیا جائے۔ آپ کو بتایا تھا یہ اتحاد کتنی دیر تک، کتنی دور تک چلے گا، تو میں سمجھتا ہوں 8 دن کے اندر اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے آنے والے بلدیہ کارپوریشن کے الیکشن کے تعلق سے آج اپلیکیشن فارم جو ہے سو مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ آفس پہ اویلیبل ہے۔ میں تمام ہمارے محبان مجلس، ذمہ داران مجلس اور جو خواہشمند حضرات ہیں، آج ان سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آج سے لے کر 13 دسمبر سے لے کر 17 دسمبر تک، یعنی کہ صبح 12 بجے سے 5 بجے تک فارم اویلیبل ہے، اور آپ آئیے اور آپ کی خواہش ظاہر کیجیے، اور اس فارم کو آپ فل اپ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے یہی ہیڈ آفس پہ 17 دسمبر تک آپ کو شام 5 بجے تک سبمٹ کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آئیے اور اس فارم بھر کر فائدہ اٹھائیے۔
چیز کا. اوورال کیسی تیاری؟ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے ابھی ہمارے لیڈر سینئر قائد سید معین صاحب نے بتایا کہ آپ نے نگر پریشد کے اندر آپ نے دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے پورے دمخم کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑائی ہے، اور ہم کو امید ہے کہ ناندیڑ کے اندر جس طرح سے کنوٹ کے اندر ہم نے ہمارے برادران وطن OBC ہو SC ہو ST وہاں پر بھی ہم نے امیدوار اتارا ہے. ہم نے بھوکر کے متکھڑ کے اندر ہم نے ہمارے دلت بھائی کو ٹکٹ دیا ہے، کئی جہاں پر ہم نے دیگلور میں ہم نے دلت بھائی کو دیا ہے، دھرم آباد میں دیا ہے. تو آج عوام میں پبلک کے اندر، میں خاص مسلمان نہیں تمام طبقات کے اندر ایک اس بات کی خوشی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ سبھی سماج کو طبقات کو لے کر چلنے والی جماعت ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ بات کو طے کیا ہے کہ یہاں پر ہم ہر سماج کو سب سے پہلے ان کو ترجیح بھی دیں گے، برادران وطن ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی ترجیح دی جائیں گی. اور انشاءاللہ اس الیکشن ہم پورا ہماری جو پلاننگ ہے جس طرح سے ہم نے نگر پریشد کے اندر پلان کیے تھے اسی طرح یہاں پر ہمارے پلان سے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ سید معین صاحب ہو یا مرزا امجد بیگ صاحب ہو، ہم بیٹھ کے ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر ہم ایک سکسیس حاصل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آج میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو وعدے کیے جس کو وہ آقا مانتے تھے، جو ان کا قائد تھا، انہوں اس پہ کتنا کھرا اترے. آج اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو آقا کے نام پہ بیواؤں کی طرح روتے کہ ہم کو دھوکہ دے. یہی بات جس طرح سے معین صاحب نے بتایا کہ 2009 سے ہم یہی بتا رہے تھے کہ عوام کو کہ یہ جو اشوک چوہان ہے، یہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی جو پالیسی ہے، یہ فرقہ پرست والی ہے. تو یہ لوگ جو ہے آج ان کے پاس کوئی ایشوز نہیں ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین نگر پریشد کے الیکشن میں اگر الیکشن میں ہم لڑا ہے تو ہمارا مشن اور ویژن یہ دونوں چیزوں کو ہم نے رکھا ہے. ان کا مشن اور ویژن کیا ہے یہ انہوں کو معلوم نہیں. انہوں صرف اور صرف یہ سیاسی پارٹیاں صرف آئے دن مجلس اتحاد المسلمین پہ جو ہے سو ایلیگیشن کرنا ان کا مقصد ہو گیا والا ہے. پبلک عوام یہ سب جانتی ہے اور ان سے بزن ہو گئے والی ہے. آپ کو آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ایک نیا ماحول ملے گا. اور 23 تاریخ بہت زیادہ 21 تاریخ بہت زیادہ دور نہیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ناندیڑ ضلع کے اندر چینجز نظر آئیں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ناندیڑ میں بھی ہم اس سے زیادہ طاقت میں یہاں پر ہم کامیابی حاصل کریں گے.